الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام قابل ست تکریم بزرگان محترم، بڑی خوشی و مسرت ہے کہ اللہ رب العزت دین کے ہمیں الگ الگ اعتبار سے بہترین مواقع عطا فرماتا رہتا ہے۔ دین کی باتوں کو سننا، دین کی باتوں کو دل میں اتارنا، زندگی کے اندر اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین ایسے مواقع عطا فرماتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ زندگی اصل وہ ہے جو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر گزر رہی ہے تو یہ زندگی کامیاب زندگی ہے۔ اگر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر زندگی نہیں ہے تو یہ زندگی کامیاب زندگی نہیں ہے۔ اٹھنا کیسا، بیٹھنا کیسا، چلنا کیسا، پھرنا کیسا، زندگی کے ہر شعبہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھو، ہر شعبے کے اندر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کی طرف اگر ہم جاتے ہیں۔ اور کامیاب انسان وہ ہیں جو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی نیت کریں۔ ہم وہ ہیں دنیا میں چل تو رہے ہیں، ہم وہ ہیں دنیا میں پھر تو رہے ہیں، ہم وہ ہیں کہ دنیاوی زندگی جو ہماری گزر رہی ہے وہ ہر اعتبار سے گزر تو رہی ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا ہیں، محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جب اپنی زندگی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سنت کی طرف دیکھتے ہیں، اسوے کی طرف دیکھتے ہیں تو ناتمام نظر آتی ہے، نامکمل نظر آتی ہے۔ اور کامیاب انسان کون ہے؟ کامیاب انسان قرآن کریم نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور کیا کہا آگے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ، کہ اگر آخرت پر آپ امید رکھتے ہو، اللہ پر یقین رکھتے ہو،
وَذَكَرَ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کثرت سے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہو. تو ان کے لیے کیا بتلایا؟ تو کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین اسوہ اگر دیکھنا ہو، بہترین نمونہ دیکھنا ہو، تو آپ آئیے آگے بڑھیے، محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے. نبی علیہ السلام کی ایک ایک زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے. قرآن کریم نے صاف پیغام دے دیا مسلمانوں کو، قرآن کریم نے صاف پیغام دیا نوجوانوں کو، قرآن کریم نے صاف پیغام دے دیا اپنے ماننے والوں کو. کیا پیغام دیا؟ کہ اگر بہترین اسوہ چاہتے ہو، بہترین نمونہ چاہتے ہو، نمونے کو دیکھنا ہو، تو آپ نمونے کو دیکھ لو آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کس اعتبار سے؟ کیا اس اعتبار سے بہترین نمونہ ہے کہ نام لینے کے اعتبار سے؟ تو کہا کہ صرف نام لینے کے اعتبار سے نہیں. آپ سو رہے ہیں، نبی علیہ السلام نمونہ ہے. آپ بیٹھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نمونہ ہے. آپ چل رہے ہیں، نبی علیہ السلام نمونہ ہے. آپ مسجد بنا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نمونہ ہے. آپ مدرسہ بنا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نمونہ ہے. آپ ذمہ دار ہیں، نبی علیہ السلام نمونہ ہے. آپ کمپنی کے مالک ہیں، نبی علیہ السلام نمونہ ہے. آپ جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے. زندگی کے ہر شعبے میں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہر کام کے اندر، دکان میں جاتے ہیں، نبی علیہ السلام تمہارے لیے نمونہ ہے. کاروبار کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نمونہ ہے. بازار میں جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نمونہ ہے. ہر جگہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے. لیکن مسلمان اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ کسی اور کو بنایا بیٹھا ہے. وہ تو دنیا سے متاثر ہے، وہ حالات سے متاثر ہے، ماڈرن زمانے سے متاثر. آج کا نوجوان، آج کا انسان، آج کا مسلمان اگر متاثر ہے تو کس سے متاثر ہے؟ ماڈرن زمانے سے متاثر ہے. لیکن متاثر نہیں ہے تو محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر نہیں ہے. نبی کی زندگی کوری نظر آتی ہے، نبی کے اسوے کے مطابق زندگی نظر نہیں آتی. آنکھ دیکھو، نبی کے حکم کے مطابق نہیں ہے. کان دیکھو، نبی کے حکم کے مطابق نہیں ہے. زبان دیکھو، نبی کے حکم کے مطابق نہیں ہے. ہاتھ دیکھو، نبی کے حکم کے مطابق نہیں ہے. پیر دیکھو، نبی کے حکم کے مطابق نہیں ہے. ہاں پیر تو ہیں، پیر چل بھی رہے ہیں. ہاتھ تو ہیں، ہاتھ چل بھی رہے ہیں. آنکھ ہے، آنکھ دیکھ بھی رہی ہے. کان ہے، کان سن بھی رہے ہیں. اور پیر ہیں، بدن کا ایک ایک عضو ہے، وہ چل تو رہا ہے. اس اعتبار سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ تیرا شکر ہے، آنکھیں دی دیکھتا رکھا، زبان دی بولتا رکھا، کان دیا سنتا رکھا، ہاتھ دیا ہلاتا رکھا، پیر دیا چلتا رکھا، ہر چیز کا عضو دیا اپنے مطابق تو نے ہر اعتبار سے رکھا ہے. یہ تیرا احسان ہے کہ ہر اعتبار سے کامیاب تو ہے. لیکن وہ آنکھ نہیں. اگر ہم دوسرے اعتبار سے دیکھیں، نبی علیہ السلام نے ہمیں جس طرح دیکھنے کا کہا ہے ہم اس طرح دیکھتے نہیں ہیں. اس اعتبار سے ہماری آنکھیں اندھی ہے. ہمارے کان تو ہمارے پاس ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے جس طرح سننے کا کہا ہے ہم اس طرح سنتے نہیں. اس اعتبار سے ہم بہرے نظر آتے ہیں. ہاتھ تو ہیں، لیکن اس ہاتھ کو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں گزار رہے ہیں. یہ ہاتھ تو ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق دیکھتے ہیں تو یہ ہاتھ لولے اور لنگڑے نظر آتے ہیں، پیر لنگڑے نظر آتے ہیں. بدن کا ایک ایک عضو یوں سمجھو کہ ناتمام نظر آتا ہے. مسلمانوں، میرے نوجوانوں، درد رکھنے والوں، اللہ کا نام لینے والوں، کثرت ذکر اور اللہ پر یقین رکھنے والوں، آخرت کے دن پر یقین رکھنے والوں، اے مسلمانوں، قرآن کریم نے صاف یہ پیغام دے دیا، بہترین نمونہ تلاش کرنا ہو تو ماڈرن زمانے سے تلاش مت کرنا. آ جائیے میرے پیارے آقا محبوب کی طرف دیکھ لیجئے، آپ کو محبوب کے اندر ہر اسوہ نظر آ جائے گا انشاءاللہ. آج نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ آج ہمارے مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ ہر انسان اپنے خواہشات میں پڑا ہے اور کیا سمجھتا ہے کہ لوگوں کو خوش کریں. کیا کہتا ہے؟ لوگوں کو خوش کریں.
بات سن رہے ہیں؟ غور سے سن رہے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی ہماری طرف؟ کیا سوچتے ہیں کہ لوگوں کو خوش کریں؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود اور نصارہ ان کو تم راضی کرنے کے لیے پوری کوشش کر لو۔ کیا کہہ رہے ہیں قرآن؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، راضی کرنے کی پوری کوشش کر لو، ہرگز آپ سے یہود و نصارہ راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ آج مسلمان خدمت کے نام پر، مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ آج اتحاد اور اتفاق کے نام پر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے مذہب کو بھی اپنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ان کے مذہب کی جگہ پر بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ خدمت نہ نہیں ہے۔ میں یہ پیغام ہر جگہ پہنچاتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، اللہ کرے کہ یہ درد ہمارے، اور یہ خاص کر کے کہاں ہوتا ہے؟ وہ جگہ پر جہاں پچرنگی بستی ہوتی ہے، ہر طرح کے لوگ بسے ہوتے ہیں، تو ہر طرح کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو اٹھائیں، اپنے آپ کو عزت دلانے کے لیے کہ لوگوں کے سامنے میں بڑا بن جاؤں۔ بڑا بننے کے لیے وہ ایسا کام کر جاتا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے بڑا بننے کے لیے، کفاروں کے قریب جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے ان کے رسم و رواج کے اندر شریک ہوتا ہے اور اپنے دین کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے دین پر چلے جاؤ گے تب تم سے راضی ہوگے، اس سے پہلے راضی نہیں ہوں گے تم سے۔ تم یہ سمجھو کہ خالی ان کے گنپتی کے موقع پر، ان کے مورتی کے موقع پر آپ وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ، یا کوئی اور مواقع کے موقع پر یوں سمجھو کہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ اور یوں سمجھو کہ وہ خوش ہم سے ہو جائے، ہرگز تم سے خوش ہونے والے نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کا پیغام۔ ہاں لیکن مسلمانوں کو پیغام یہ دیا ہے کہ خدمت نہ نہیں ہے، خدمت خوب کریں، خدمت نہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بھوکا شرابی کبابی کوئی بھی ہو، بھوکا ہے، مسلمان وہ ہے، خود تو بھوکا رہ سکتا ہے لیکن کسی کو بھوکا نہیں رکھ سکتا ہے۔ کوئی بھی دنیا میں منافق ہو کہ کوئی بھی انسان ہو، اگر بھوکا مرتا ہے، ہم بھوکا تو ہم کسی کو انشاءاللہ نہیں رکھیں گے انشاءاللہ۔ وہ تعلیم دی نا کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مہمان آئے ہیں، کون ان کی خدمت کے لیے تیار ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ گھر پر آئے، مہمان کو لے کر اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانا ہے؟ تو کہا کہ اتنا ہی کھانا ہے کہ بچے کھا سکے۔ او مسلمانوں، دل ہے تو ذرا دیکھیں، آپ کا دل پگھل جائے گا، دل مچل جائے گا۔ کیا لوگ تھے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مہمان آئے ہیں، کوئی ہے خدمت کرنے کے لیے؟ وہ صحابی رسول، وہ دیوانہ رسول، وہ مستانہ رسول کھڑا ہو گیا اور کیا کہا؟ اللہ کے رسول میں تیار ہوں۔ اوہو، قربان جائیے اس صحابی پر، میں تیار ہوں۔ گھر آئے، پوچھا کہ ہے کچھ؟ تو کہا کہ بچے کو کھلا سکے اتنا ہی ہے۔ تو کہا کہ ایسا کریں کہ بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دے اور آگ سامنے رکھ دیں، اور میں جیسے ہی اندر لاؤں کھانا سامنے رکھ دینا، اور چراغ کو تو ایسا کچھ کام کرنے جانا اور چراغ کو بجھا دینا بہانے سے، تاکہ مہمان کو یہ نہ لگے، کیونکہ میں بھی کھانے لگوں گا تو مہمان کو کھانا کم پڑے گا، مہمان کو کھانا کم ہو جائے گا۔ قربان جائیے اس صحابی پر، اس عورت پر بھی قربان جائیے، بچوں کو تھپکی دے کر سلا دیا کہ بیٹے سو جاؤ، بیٹے سو جاؤ۔ کس کے لیے سلا رہے ہیں؟ کہ مہمان آیا ہے، میرے نبی نے مہمان کو بھیجا ہے، اس مہمان کو بھوکے نہیں جانے دیں گے۔ بچے کو تھپکی دے کر سلا دیا کہ بیٹے سو جاؤ، سو جاؤ، سو جاؤ۔ سلا تو دیا، اور کیا کہا؟ بچے کو سلایا اور چراغ کے بہانے یوں کام کرنے گئے، چراغ کو بجھا دیا۔ اور صحابی رسول کو اس مہمان نے کہا کہ تم کھانا کھاؤ، تو انہوں نے ایسی آواز کی اور کہا کہ میں کھا رہا ہوں، آپ ٹینشن نہ لیجیے، آپ بھی کھاتے رہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا منظر ہوگا، کیا نظارہ ہوگا۔ اور آج تو یہ حال ہے،
کوئی مرتا ہو تو مرنے دو، اپنا پیٹ پہلے، بلکہ ماشاءاللہ پٹاخے کے زمانے میں پٹاخے پہلے گھر آئیں گے لیکن کسی کے گھر میں لقمہ نہیں جائے گا۔ پتنگوں کے زمانے میں پتنگ پہلے ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ہوگا لیکن کسی کے گھر میں کھانا نہیں جائے گا۔ اور یاد رکھیں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، یاد رکھو وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ کا شکر ہے کہ نبی علیہ السلام کا نام لیتے ہوئے پیدا ہوئے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے کان میں کلمہ لا الہ الا اللہ یہ اذان پڑھا گیا۔ یا اللہ کا بہت بڑا احسان و شکر ہے، ہماری ماں وہ ماں ہے کہ جو مسلمان تھی، ہمارا باپ وہ باپ ہے جو مسلمان تھا، اس گھرانے میں ہم پیدا ہوئے، یہ اللہ کا بہت بڑا شکر، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اے مسلمانوں، میں آگے بڑھ کر کہوں گا کہ اللہ کا احسان ہے، کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس خاندان میں، اس گھرانے میں پیدا ہوا کہ جو مسلمان، اور ہم بھی مسلمان، مسجد میں آ کر نماز پڑھتے، اللہ کا احسان، علماء کی باتیں سنتے، اللہ کا شکر۔ لیکن حدیث پاک نبی علیہ السلام کی باتیں جھوٹی ہو سکتی نہیں؟ ایک ساتھ کہو، نبی کی باتیں جھوٹی ہو سکتی؟ نبی کی باتیں جھوٹی ہو سکتی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو یاد رکھو اسی قوم کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ ہمارا اتنا کلمہ پڑھنا سب نقصان چلا جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہمارا یہ سب پڑھنا، یہ سب نقصان چلا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ پتنگوں کا زمانہ، یہ چیزوں کا زمانہ، یہ اسوہ ہمارا نہیں، نبی علیہ السلام کے اسوے کو ہماری زندگی کے اندر لائیں۔ یہ بچے کو آج سے سکھائیں۔ کیا سکھائیں؟ بچوں کو یہ نہیں بچے کہیں امی پتنگ ہیں لا کر خریدے، اس سے پہلے بچوں کو یہ کہیں کہ بیٹے آپ نے نبی علیہ السلام کی کتنی سنتوں کو زندہ کیا۔ ایک بزرگ ہے نا، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پوتوں کہتے ہیں کہ بیٹے تم نے کتنی مرتبہ اللہ نے تم کو کھلایا نا، اللہ نے تم کو پلایا نا، اللہ نے تمہارے لیے کتنا سارا کیا نا، تو کہتے ہیں کہ ہاں کیا۔ تم نے اللہ کو کتنا یاد کیا، نبی علیہ السلام کا ہم پر کتنا احسان ہے، تم نے نبی علیہ السلام پر کتنا درود بھیجا، کثرت سے اتنا اتنا اتنا، یہاں تک کہ ان کے گھر کی اہلیہ کا بھی وہ مزاج بنایا۔ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں اگر کوئی شخص جاتا، کوئی اللہ والا جاتا ہے تو ایک دن کے بجائے دوسرے دن بھی رکنے کے لیے تیار، تیسرے دن بھی رکنے کے لیے تیار۔ حضرت نے پوچھا کہ آپ ایک دن کے لیے آئے، 3 دن رک گئے، تو کہا کہ میں کیا بتلاؤں کہ یہاں کا میں نے کھانا کھایا ہے، اس کھانے کی برکت کی وجہ سے میں پہلے دن جب کھانا کھایا میں آیا تو حضرت ایک دن کے لیے تھا، لیکن پہلے دن جب میں نے کھانا کھایا رات کو سویا تو کیا بتلاؤں کہ مجھے آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ دوسرے دن کھانا کھایا مجھے نبی کی زیارت ہو گئی، تیسرے دن کھانا کھایا مجھے نبی کی زیارت ہو گئی۔ تو حضرت والا یوں سر کو جھکایا، زاروں قطار رونے لگے، اور کیا کہا معلوم ہے؟ کہا میری اہلیہ محترمہ سارے کام کاج کے ساتھ ساتھ 5000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتی ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ عطا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے بچوں کو ہمارے یہ سب چیز سکھانے کی بات تو دور، ہم وہ چیز سکھا رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہ کا، ہم صحیح معنی میں بچوں کو حقدار بنا رہے ہیں۔ ہم یہ بچوں کو کہہ رہے ہیں بیٹے لے لو کر لو، اور اسی قوم کے ساتھ تم بھی مرنا تاکہ میں وہاں خوش ہوں گا کہ جہنم میں تم جا رہے۔ ہم بچوں کو یہ پیغام دے رہے بیٹے جاؤ جاؤ جہنم کی طرف۔ میرے نبی نے جو بتلایا نا وہ تو سب باتیں ہیں، ابھی ماڈرن زمانے کو دیکھو نا، آج کے زمانے کو دیکھو، جو کرنا ہو کرو۔ او آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں اور نبی علیہ السلام کے امتیوں، نبی علیہ السلام کا پیغام سنو کہ نبی علیہ السلام کا پیغام یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے مطابق زندگی گزارو گے تو کامیابی۔ اور قرآن صاحب پیغام دے رہا ہے کہ اس کے طریقے کے مطابق، نبی علیہ السلام کے اسوے کے مطابق اگر زندگی گزارو تو کامیابی۔ آج مسلمان اپنے گھریلو معاشرے ماحول کو دیکھ کر، اور آج میں سچ کہوں دل سے کہوں، یہ چاہے علاقہ دور کا ہے، کہاں کہاں سے لوگ بسے ہوں گے آ کر یہاں پر،
لیکن نیت کر لو انشاءاللہ، نیت کر لو کہ انشاءاللہ ایک ایک گھر کا ایک ایک فرد نیت کرے کہ انشاءاللہ ہمارے گھر میں نہ پتنگ آئے گا نہ پتنگ آنے دیں گے انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہو انشاءاللہ، دل سے نیت کرتے ہو؟ اور دوسرا ایک کام اور کرو، ایک تو نیت آپ نے یہ کی، دوسری نیت یہ کرو کہ کوئی اگر کرتا ہے تو ہم انشاءاللہ ان کے گھر جا کے ان کو نصیحت کریں گے، تاکہ یہ نصیحت کل قیامت اللہ کے سامنے ہمارے کام آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ کو کہہ دیں گے کہ اللہ ہم ایک کام کر کے آئے ہیں، یہ کام کر کے آئے ہیں کہ محبوب کا جو طریقہ تھا نا کسی کے گھر جا کے سکھا کے آئے ہیں، اللہ اس کو تو قبول کر لے۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کو قبول کر لے اور ہمیں جنت کی طرف بھیج دے، کیونکہ کسی کا مدد کرنا اور مدد کرنا اللہ کو بہت پسند آتا ہے نا۔ وہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بزرگ انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت جنت میں ہیں، تو کہا کہ حضرت آپ جنت میں، آپ کو تو جنت میں جانا ہی تھا، اس لیے کہ آپ نے تو بہت بڑا دین کا کام کیا ہے، آپ نے تو بخاری لکھی، کتابیں لکھی، بہت سی چیزیں لکھی، بخاری کی شروحات لکھی، بہت سی کتابیں لکھی ہیں، آپ تو سیدھے جنت میں ہی جاؤ گے۔ تو کہا کہ حضرت نے کیا بات کہی معلوم ہے؟ کہا میں سیدھا جنت کی بات تو دور، سیدھے جنت کی بات تو دور، میں اس وجہ سے جنت میں نہیں گیا ہوں۔ تو کہا کہ کس وجہ سے گئے ہو؟ تو کہا اللہ کو یہ سب چیزیں پسند نہیں آئی۔ تو کہا کیا بات پسند آئی؟ تو کہا ایک مرتبہ میں کتاب لکھ رہا تھا، وہ اس زمانے میں لکڑی کو سیاہی میں ڈبویا جاتا تھا اور لکھا جاتا تھا، تو کہا لکڑی کو میں نے سیاہی میں ڈبویا اور میں جیسے ہی وہ نکالا ایک مکھی آئی اور مکھی آ کر بیٹھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے مکھی بھوکی ہو، پیاسی ہو، تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ کو یوں ہی رکھا، تو مکھی تھوڑی دیر بیٹھی اور چلی گئی۔ اللہ نے کہا کہ میری ایک مخلوق کے لیے تو نے اتنی دیر کے لیے ہاتھ کو روکا تھا، مجھے یہ اتنا ادا پسند آئی، اتنی ادا پسند آئی، اس ادا کی وجہ سے جا تجھے جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انشاءاللہ نیت کرو، انشاءاللہ ہر گھر میں جہاں ایسے کام کریں گے ان کو بھی انشاءاللہ ہم روکیں گے انشاءاللہ۔ طاقت ہے نا؟ ہم تو بڑی بڑی طاقت دکھاتے، کیا طاقت دکھاتے ہیں کہ یہ علماء تو کوئی فتویٰ دیتے نہیں، ہم کو کہے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ارے اصل تو یہ بھی تو لڑنا ہے کہ جا کے گھروں میں جا کے سمجھاؤ اور دل کے ڈنکے کے چوٹ جا کر کہو غلط ہے، جو چیز غلط ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے خلاف جنہوں نے بولا تھا نا، ان کی خوشی میں پتنگ بازی کی جاتی ہے۔ اس کی تاریخ آپ پڑھو ذرا۔ اللہ آپ کو نیک بنائے، اللہ آپ کو متقی بنائے، اللہ آپ کو پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بہت خوشی یہاں کے لوگوں کے بارے میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ بڑا جذبہ ہے، بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت رکھتے ہیں۔ اللہ آپ کے اس عقیدت کو قبول فرمائے۔ آپ کے اس عقیدت کو میں سلام پیش کرتا ہوں، آپ کے اس محبت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو نیک بنائے، اللہ آپ کو متقی بنائے، اللہ آپ کو پرہیزگار بنائے۔ یہ قریب میں جو ادارہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو بھی عطا فرمائے اور خوب اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے۔ جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔